شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اپنی نیتیں اچھی رکھنی چاہیے، جیسے یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، تو اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ ہمیں شیطان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، ہماری نیت ہی اچھی اگر نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک حد تک یعنی کہ وہ چلے جائیں گے، جو ہمارے لیے وبال جان بنیں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہم اپنی زندگی میں یہ غور کرتے نہیں کہ یعنی کہ جیسے اب چھوٹے چھوٹے جو جن چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم نے جو ہے میوزک سننا ہے۔ تو میوزک ایک ایسی چیز ہے جس سے یعنی کہ شیطان ہمارے اوپر چڑھاتا ہے اور وہ ہمیں مست کر دیتا ہے، اور وہ ہم جو ہے وہ جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو کافر تھے، جو یہودی تھے، وہ میوزک، طبلہ، باجا وغیرہ یعنی کہ یوز کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ اگر وہ کہیں سے گزرتے تھے تو وہاں پر وہ اس چیز کو بہت برا محسوس کرتے تھے اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے تھے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم یہ کس رستے کی طرف جا رہے ہیں؟ جب ہماری نیت ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے 24 گھنٹے جو دن ہے یعنی کہ دن رات میں سوتے وقت اٹھتے وقت ہم نے میوزک سننا ہے، تو پھر کلمہ پڑھ کے تو ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں حکم ہے، نہ ہی حدیث مبارک میں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں دل میں خدا کا خوف لانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہماری جو 95% نوجوان نسل ہے وہ ٹک ٹاک پر لگی رہتی ہے، سنیک ویڈیو پہ لگی رہتی ہے، یعنی کہ اس میں جب ویڈیو کو چلتی ہے تو اس میں گانا لازمی آتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہمارے کانوں کا گناہ بھی جا رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت باجماع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میوزک جیسی بری چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں، تو احتیاط کریں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو روز محشر والے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ویسے تو ہر بندہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، لیکن ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان اعمال سے بچیں جو ہمارے لیے وبال جان بنے، انشاءاللہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میوزک جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔